وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والاعمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا عالما بما فی صدور العالمین، صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ رمضان کے 17ویں دن کی دعا میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال، پروردگار مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کر مجھے نیک اعمال کرنے کی جانب، واقض لی فیہ الحوائج والاعمال، میرے پروردگار میری تمام حاجتوں اور امیدوں کو پورا کر دے، میری جو بھی تجھ سے حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، اور جو بھی میری تجھ سے امیدیں ہیں، میرے مالک میری ان تمام امیدوں اور حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، اے وہ پروردگار کہ جو اپنی حاجتوں کو بیان کرنے کے لیے کسی تفسیر، یعنی میں بندہ اپنی حاجتوں کو بیان کرے، وہ پروردگار کہ جو اس تفسیر اور سوال کا محتاج نہیں، کہ پروردگار سے سوال کیا جائے تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ مجھ کو کیا ضرورت ہے، پروردگار سے اس کی وضاحت کی جائے کہ پروردگار یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، پروردگار کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے، اے وہ پروردگار کی جو تفسیر اور سوال کا محتاج، جو تشریح اور سوال کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یا عالم، اے میرے پروردگار تو عالم ہے، تو جاننے والا ہے کس چیز کا، بما فی صدور العالمین، ان تمام چیزوں کا، تمام عالمین کی ہر شے کا، اس عالمین کے دلوں میں کیا ہے، پروردگار ان تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ صلی علی محمد و آل الطاہرین، پروردگار محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات دے، صلوات پر محمد و آل محمد۔ آج مجھے آپ کے سامنے اسی دعا کے ذیل میں صرف اور صرف جو معصوم نے اس میں کہ ہم جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں اس کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہیے، اور ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی کون کون سی علامتیں ہیں، یا کون سے ہم کام انجام دیں کہ جن کے بعد ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور خود خدا کی نظروں میں، پروردگار اللہ کی نظروں میں دعا کی عظمت اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے درمیان سے، انسانوں میں سے کسی ایسے انسان کے پاس جاتے ہو کہ جو اقتدار میں، منصب میں تم سے بڑا ہو، جس کو ظاہری طور پر کوئی منصب ملا ہوا ہے، اقتدار ملا ہوا ہے، جب تم اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہو، چاہتے ہو کہ اس سے ملاقات کرو، اس کے پاس جاؤ، اس سے اپنی کوئی بات کہو، یا اس سے کوئی کام کرانا چاہتے ہو، تو تم پہلے خود یہ سوچو، اپنے اندر غور کرو کہ تم اس سے کیسے ملنا چاہتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے ذہن و دماغ میں اس وقت کیا چیز ہوتی ہے،
کم از کم اپنے پروردگار کے سامنے جب جاؤ، جب اس سے کوئی درخواست لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ، تو کم سے کم اتنا تصور کرو کہ جیسے انسانوں کے پاس جاتے ہو تو ان کاموں کو انجام دیتے ہو، جب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کاموں کو انجام دو۔ میں کیونکہ بہت ہی مختصر وقت ہوتا ہے، اس لیے صرف جملوں میں، جب ہم کسی صاحب اقتدار، کسی منصب والے سے ملنا چاہتے ہیں اپنا کچھ کام نکالنے کے لیے، تو ہم میں سے ہر آدمی جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ہم پہلے اس سے وقت، جو حکومت میں ہے، جو کسی اقتدار اور کسی منصب پر ہے، اس سے ملنے کے لیے سب سے پہلے انسان وقت لیتا ہے، اور وقت لینے پر جو اس نے وقت معین کر دیا، چاہے جتنا وہ ہو، اس کے ذہن پہ ایک ہی بھوت سوار رہتا ہے کہ مجھے اس وقت سے پہلے اس وقت کے اوپر وہاں پر پہنچنا ہے۔ کہیے تم جیسے انسانوں کے درمیان ہے کہ جب کوئی جس کو تھوڑا سا منصب مل جاتا ہے تو تم پہلے اس سے وقت لیتے ہو، پھر جب وقت معین ہو جاتا ہے ملاقات کا، تو پھر ملاقات کے جتنے اسباب ہوتے ہیں، جو چیزیں، جو کام اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ نہیں بتاتا، تم خود ان کے پیچھے دوڑتے ہو کہ کیسے ان کاموں کو انجام دیں، تو ان اسباب کو انجام دینے کے لیے تم پریشان حرکت میں آتے ہو۔ کا تیسرا کام، جو اس کی شان اور اس کی عظمت ہے، اس کے اعتبار سے تم اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہو۔ اگر مثلا ہم آپس میں ملنے ایک دوسرے سے جا رہے ہیں کہ بہرحال مومن کی عزت تو اپنا ایک الگ مقام ہے اس کا، لیکن جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو جیسے ہیں ویسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی اچھے مقام پر جا رہے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، تو پھر بالکل بن سن کر ٹھبر کر، وہ اچھے بہترین لباس پہن کر اور داڑھی بنا کر، یہ کر کے پورا آمادہ ہو کر، جو اس کی عظمت کے اعتبار سے ہے، جو اس کی شان کے اعتبار سے ہے کہ جب وہاں پر پہنچے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دیہاتی کہاں سے آ گئے، لہذا ویسے آمادہ ہو کر جاتے ہو۔ اس کے بعد پھر یہ کوشش کرتے ہو کہ جب تم وہاں پر جاؤ تو اس کی مرضی کے خلاف تمہاری کوئی حرکت نہ ہو، کوئی کام انجام نہ دو کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اس لیے کہ جہاں اس کی مرضی کے خلاف ہو، فوراً تم کو وہاں سے وہ نہیں نکالے گا، جو اس کے نوکر چاکر ہے وہ خود ہی نکال کے تم کو باہر کر دیں گے۔ تو کہیں پورے جب تک تمہاری ملاقات نہیں ہو جاتی، وہاں سے آ نہیں جاتے، اس وقت تک تم کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ پانچویں، تم یہ کوشش کرتے ہو کہ ایسے کام انجام دو کہ وہ راضی ہو جائے، صرف وہ راضی نہیں بلکہ جو اس کے نیچے کے افراد ہیں، جو اس کے نیچے رہنے والے کام کرنے والے افراد ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ کوشش کرتے ہو کہ جو اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی راضی ہو جائیں۔ کا آخری کام جو تم کرتے ہو وہ یہ کہ جو اس نے وقت دیا ہے، گھر سے 1 گھنٹہ نہ جانے جیسی شخصیت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے پہلے سے وقت لے کر چلتے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو راستے میں کوئی پریشانی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اور پھر وقت سے پہلے اس جگہ پر پہنچتے ہو، اور پہنچنے کے بعد انتظار کرتے ہو۔ معصوم کہتے ہیں جب تم ایک اپنے جیسے انسان سے ملنے کی تمنا کرتے ہو، آرزو کرتے ہو، چاہتے ہو کہ وہ تمہارا کوئی کام انجام دے، تو تم اتنے سب کچھ کام کرتے ہو۔ ذرا سوچو اس پروردگار کے لیے کہ جب اس نے تم کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے آؤ، اس نے کہا بس اپنے دل کو حاضر کرو، اپنے خدا کو یاد کرو، جب جہاں جس وقت چاہتے ہو اپنے پروردگار کو یاد کر کے اس سے جو چاہتے مانگو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کہ تم کو کچھ نہیں، نہ پہلے سے وقت لینے کی نہیں، جس وقت چاہو اس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، پروردگار کا
جب شب کے سناٹے میں تم اپنے جیسے انسانوں کے پاس نہیں جاتے تب وہ پروردگار کہتا ہے جب تمہارے لیے سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب تم میرے دروازے پر آؤ، دیکھو میں تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ کہ وہ پروردگار بلا رہا ہے۔ معصوم نے کہا جب تم اپنے جیسے انسان سے ملنے کی کوشش کرتے ہو تو تمہارے ذہن پہ 4 چیزیں سوار رہتی ہیں۔ غور سے سنیے بس یہ بات، اور ایک جملہ پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کسی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو 4 چیزیں، 4 باتیں اس کے ذہن کے اوپر سوار رہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے۔ کا پہلا کہ جس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو اس کی شان، عظمت اور بزرگی کا تصور تمہارے ذہن میں رہتا ہے۔ کہ اگر کسی سے بات بھی کرتے ہو، آپس میں ملاقات کرتے ہو کہ ہم کو فلاں سے ملنا ہے تو بعد میں کہتے ہو کہ فلاں سے ملنا ہے، اس کی تعریفوں کے پل پہلے باندھ دیتے ہو، تعریفوں پہ تعریفیں کرتے ہو کہ اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بزرگی کا تصور تمہارے ذہن پہ حاوی رہتا ہے۔ کہ دوسرا کہ جو تمہاری اس ملاقات کا ذریعہ بنا ہے اس ذریعے کو، اس وسیلے کو کبھی بھولتے نہیں، اس ملاقات میں اس وسیلے کا تصور اور چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہے۔ کا تیسری چیز کہ جب تم جس سے ملنا چاہتے ہو اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر، اپنے آپ کو بس، اپنے آپ کو کم، اپنے آپ کو ذلیل تصور کرتے ہو، اس کو بڑا تصور کرتے ہو۔ اور آخری چیز یعنی اس کو بڑا تصور کرتے ہو، اپنے آپ کو ذلیل اور حقیر تصور کرتے ہو۔ اور آخری کام جو تم کرتے ہو کہ جب تک کام تمہارا پورا نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس سے امید لگائے رہتے ہو۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں خدا تم سے یہی چاہتا ہے کہ تم اس کی بزرگی کو اپنے ذہن میں رکھو، اس کی بزرگی کو فراموش نہ کرنا۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھوں گا کہ اس کی بزرگی کو بھولنا نہیں، کہ دوسرے تم اپنے آپ کو حقیر تصور کرو، یہ کہو کہ ہم کچھ نہیں ہے پروردگار تو سب کچھ ہے، اور اپنی امید کو اس سے قطع نہ کر دینا، ہمیشہ امیدوار رہنا کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری امیدوں کو پورا کر سکے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی پروردگار ہوئی موسیٰ کے اوپر ہے، موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کو تمہارا پروردگار، جس کو میں اللہ پسند کرتا ہوں؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیری مخلوق ہے، تو ہر بندے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ جو ہے، جناب موسیٰ سے خدا نے کہا کہ موسیٰ تمہاری نظروں میں جو سب سے حقیر مخلوق ہے اس کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نظروں میں، تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ حقیر مخلوق ہے، تم لے کر آؤ، میں دیکھوں کہ آخر تمہاری نظروں میں حقیر کون سی شے ہے۔ جناب موسیٰ بیان کرتے ہیں میں نکلا، میں نے فلاں مخلوق کو دیکھا کہ اس کے اندر یہ کمی، میں نے سوچا یہ سب سے حقیر ہے، لیکن پھر کہا کہ اگر حقیر ہوتی تو خدا اس کو پیدا کیوں کرتا؟ اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، آخر میں نجی سلیم کتے تک پہنچا کہ جس کے بدن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، یہ تھا وہ تھا، میں نے سوچا شاید سب سے حقیر مخلوق یہ ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو لے کر چلوں، لیکن پھر آیا کہ اگر حقیر ہوتی تو پھر خدا وند عالم اس کو اتنے دن زندہ نہ رکھتا۔ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کائنات کی کوئی بھی شے حقیر نہیں ہے۔ میں خالی ہاتھ پروردگار کی بارگاہ میں چلا گیا تو آواز پروردگار آئی، موسیٰ تم لے کر نہیں آئے؟ کہا مالک میری نظروں میں تیری کوئی بھی مخلوق حقیر نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز پروردگار آئی، کہا موسیٰ اگر آج تم کسی ایک مخلوق کو لے کر آ جاتے تو میں تم سے عہدہ نبوت چھین لیتا۔ میری مخلوق کو حقیر تصور کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ تم اس عہدے پر باقی نہ رہتے۔ تو کہا پروردگار تو ہر ایک تیری نظروں میں عظیم ہے، تو ہر ایک کو پسند کرتا نہیں موسیٰ، جس کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ کہا پروردگار وہ کون کون سی 4 صفتیں ہیں؟ کہا پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بندہ مجھ کو دوست رکھتا ہو، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو مجھ کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ کہا دوسرے جو مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولتا نہ ہو، اپنے ذہن سے میری یاد کو نہ نکالے، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔
تیسرے چیز کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ میرے رحمت سے ہمیشہ امید رکھتا ہو، نہ امید نہ ہو۔ کا چوتھے جس کے اندر یہ ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ بس یہ دعا اور چند حدیثیں پڑھتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا بند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ اے میرے بندے، تم مجھ سے سوال کر، تم مجھ سے، یعنی پیغمبر کے زمانے کے میرے پیغمبر تجھ سے پوچھتے ہیں، تو مجھ سے کہہ دے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب۔ پھر یہ تفصیلی آیت ہے، بس میں یہ چھوڑتے ہوئے چند حدیثیں تاکہ اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ چند چیزیں ہیں جو دعاؤں میں بیان کی گئی ہیں حدیث میں کہ وہ ہماری قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز ہے زمانے اور وقت کو دیکھیں کہ آپ کب دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے شب جمعہ کے لیے والد دعا ہے، شب قدر جو بھی آ رہی ہے، اور صبح کے وقت خصوصاً دعا جو مانگی جاتی ہے خدا بند عالم کو قبول کرتا ہے۔ دعا سے پہلے بسم اللہ، جس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تیسری چیز حمد و ثنا، خدا بند عالم کی جس دعا میں حمد و ثنا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کل انشاءاللہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پیغمبر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ان المدحۃ قبل المسئلہ، جب تم خدا سے سوال کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی حمد و تعریف کرو، پھر اس کے بعد اول و آخر، جو میں نے بارہا تکرار کیا، شروع میں اور آخر میں صلوات، جس دعا کے شروع اور آخر میں صلوات پڑھی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلاتکم علی اجابۃ لدعائکم وزکاۃ لأعمالکم، کہ تمہاری دعاؤں کے ابتدا اور آخر میں جو صلوات پڑھی جاتی ہے وہ تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے اور تمہارے اعمال کا صدقہ ہوتی ہے، زکات ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنا، ہم اپنے لیے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہم دعا کریں اپنے لیے، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ معصوم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اسرع اجابۃ من دعوۃ غائب لغائب، کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو، جب تم دوسروں کے لیے دعا کرو گے تو جو تمہاری حاجتیں ہوں گی وہ ضرور پوری ہوں گی۔ آخر میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دعاؤں میں کبھی بھی ہم اہل بیت کو فراموش نہ کرنا، ہمارے وسیلے سے دعا کرنا، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، ہماری جو تمام نیک حاجات ہیں انہیں پورا فرما۔ مالک جو بیمار کی شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے بعد کے ضرور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔